میرے دوستو، سب سے پہلے ہم جب کہیں بات کرتے ہیں، کسی جگہ بیان کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ حافظ صاحب کو مبارک ہو، انہوں نے قرآن سنایا۔ اب میں خود ہی اپنے آپ کو مبارکباد دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے قرآن سنانے کی توفیق دی۔ میں گناہ گار آدمی اور اللہ نے اتنا بڑا قرآن سنانے کی توفیق دی، اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق دی۔ میرا ٹوٹا پھوٹا سنانا اور آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آج کی اس نشست میں تھوڑی گہری بات کروں گا، تھوڑی سی علمی بات کروں گا، کیونکہ میرے پاس ہے اتنا علم، لیکن آپ حضرات نے بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے سمجھنے کی، سمجھانے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، چونکہ قرآن کا اختتام ہوا ہے، اس لیے اس موقع کی مناسبت سے قرآن اور صاحب قرآن پر میں گفتگو کروں۔ قرآن پر، صاحب قرآن پر۔ جانتے ہیں نا آپ حضرات کہ قرآن اور صاحب قرآن کون؟ قرآن جبرائیل امین لے کر آئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی ہستی پر۔ تو حضور کیا ہوئے؟ صاحب قرآن ہوئے۔ ادھر قرآن ہے، ادھر صاحب قرآن ہے، اس لیے میں قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا بھی تذکرہ کروں گا، کیونکہ قرآن کا تذکرہ صاحب قرآن کے بغیر ادھورا رہ جاتا ہے۔ صاحب قرآن کا تذکرہ قرآن کے بغیر یہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہی قرآن اور حدیث ہے، یہی قرآن صاحب قرآن ہے۔ میں ان کے اندر جوڑ بٹھا کر آپ کو قرآن کی روشنی میں چند موتی بتانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، اگر میں یہ بات کہوں کہ قرآن متن ہے، حضور اس کی تشریح ہے، قرآن ایک علم ہے، اللہ کے نبی اس کا عملی زندگی ہے، قرآن کریم اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ قرآن اگر زمین پر آیا ہے تو محمد مصطفیٰ کے سینے پہ آیا ہے۔ اگر قرآن زمین پر آیا ہے تو قرآن کے جتنے علوم ہیں، اگر اللہ کے نبی کی زلفیں ہیں تو قرآن زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اگر پیغمبر شہر مدینہ میں آتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ اگر پیغمبر پریشان ہوتے ہیں، قرآن کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَصَلًا۔ اگر مکہ کے لوگ اللہ کے نبی کو شاعر کہتے ہیں، کوئی کاہن کہتے ہیں، کوئی مجنون کہتے ہیں، تو قرآن کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب کبھی اللہ کے نبی پریشان ہوتے ہیں، قرآن آتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، ہم تیرے اوپر سے بوجھ ہٹا دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ان کے پیچھے لگ کر اتنا غمگین نہ ہوں۔ اگر نبی سو جاتے ہیں، قرآن کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اگر قرآن آتے اپنے نبی کو مخاطب کرنا، اچھا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یہ قرآن کا انداز، یا ابراہیم، یا نوح، قرآن نبیوں کو مخاطب ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا نوح، یا بنی اسرائیل۔ نبیوں کے بھی نام دے رہے، امتوں کے بھی نام دے رہے۔ لیکن جب باری آئی میرے نبی کی، محمد مصطفیٰ کی، آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے نور نظر کی، مکہ کے در یتیم کی، آپ کی قبر پر کروڑوں صلاۃ و سلام ہو، جب آپ کی باری آئی تو قرآن نے یا محمد نہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں قرآن نبی کے قصیدے پڑھتے ہیں، قرآن نبی کے کیا کرتے ہیں؟ قصیدے پڑھتے ہیں۔
اے نبی، میں روضہ رسول پہ تھا، سلام پیش کرنے لگا، سوچنے لگا کہ کن الفاظ سے سلام پیش کیا جائے، کیونکہ کتابوں میں بڑے بڑے الفاظ ہیں، کسی نے کس انداز میں، کسی نے کس انداز میں۔ اللہ کی شان مجھے یہی آیت یاد آئی، میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا۔ میرے دل میں یہ بات آئی، کیوں نہ میں اللہ کے نبی کو ویسے سلام کروں جیسے اللہ نے کیا ہے، جیسے اللہ نے اپنے نبی کو بلایا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنایا، آپ کو امت کو ڈرانے والا بنایا، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اس پر میری پوری ایک تقریر ہے جمعے کی، سراجا منیرا، یہاں تو میں چلتا ہوں، ورنہ سراجا منیرا پہ الحمدللہ میں نے یہاں جمعے میں ایک پوری تقریر کی۔ اے اللہ کے نبی، آپ چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ کیا مطلب کہ جب سورج چڑھتا ہے تو دنیا کو بتانا نہیں پڑتا کہ سورج چڑھ چکا ہے۔ اے نبی جی، آپ مکے کی سرزمین سے ابھرے ہیں، دنیا کو بتانا نہیں پڑے گا، پر تیری نبوت کے ڈنکے ساری دنیا میں بجیں گے، تیری نبوت کے چرچے شرقاً غرباً شمالاً جنوباً چلیں گے۔ اے نبی جی، آپ کی نبوت اٹھے گی، کیسر کسریٰ کے دربار ہل جائیں گے۔ اے نبی جی، آپ اٹھیں گے، اللہ آپ کا پیغام دیہاتوں تک پہنچائیں گے، ہر کچے پکے مکان میں آپ کے تذکرے پہنچ جائیں گے۔ یہ قرآن، یہ صاحب قرآن، یہ قرآن، یہ صاحب قرآن۔ ایک عجیب نکتے کی بات بتاؤں، بڑا نکتہ ہے، بڑا گہرا نکتہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو علی جبل، پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا، قرآن کی اہمیت بتا رہا ہوں، نبی کی عظمت بھی بتا رہا ہوں، توجہ کرنی۔ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس کا ترجمہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ اتر آتا تو پہاڑ لرزہ لرزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ ایک بات محاورہ ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائے، خاشعا متصدعا، قرآن کہتے ہیں اگر یہ قرآن پہاڑ پر آتا تو پہاڑ خشوع ہو جاتا، پہاڑ متصدع ہو جاتا۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ ہم قرآن میں غور کرتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ نظروں کا جھکا لینا، ہاتھوں کو ہٹا لینا، سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ جھک جانے کو خشوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا نا تو پہاڑ کی دو کیفیتیں ہوتی۔ پہاڑ کتنا مضبوط ہے، لوگ کسی کے ارادے کو تشبیہ دینی ہو کہتے ہیں اس کے ارادے پہاڑوں کی طرح ہے، اس کا ایمان پہاڑوں کی طرح ہے، یہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، یعنی مضبوطی میں ہر کام کو پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بڑا نکتہ ہے، اللہ کی قسم سمجھ آئے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہاڑ بہت سخت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن کسی پیغمبر پر نازل ہوئے بغیر براہ راست علی النبی پر نہیں، علی جبل ہو جاتا، یہ پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ کی دو کیفیتیں ہوتی، ایک تو پہاڑ پر خشوع آ جاتا، دوسرا پہاڑ متصدع ہو جاتا۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی ظاہری کیفیت کو خشوع کہتے ہیں، کسی چیز کے ظاہر کا جھک جانا اس کو خشوع کہتے ہیں، کسی چیز کی انتہا تک پہنچ جانا اس کو خشوع کہتے ہیں۔ متصدع کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے اندر اتنا پریشر آ جائے کہ وہ پریشر کی وجہ سے بلاسٹ ہو جائے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس کو متصدع کہتے ہیں۔ سلنڈر پھٹتا آپ نے دیکھے، سلنڈر پھٹتے پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بنی ہوئی چیز کو برقرار نہیں رکھ سکتا، ٹوٹ جاتے ہیں، ذرے ذرے پھیل جاتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ اس قرآن میں اتنی پاور ہے، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے
کہ اگر یہ قرآن کسی پیغمبر پر نہ آئے، یہ قرآن براہ راست پہاڑوں پر اتر آئے، جو پہاڑ اتنے مضبوط ہیں کہ جن کے اوپر گاڑیاں گزرتی رہیں تو پہاڑوں پہ اثر نہیں پڑتا، ان کے اندر رستے بنا دیے جائیں ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس مضبوط ترین پہاڑ پر اگر یہ قرآن اتر آتا تو پہاڑوں کے اوپر اتنی خشوع نازل ہوتا کہ پہاڑ کہتے ہم اپنی نظریں جھکا سکتے ہیں، ہم قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتے، ہم قرآن کی طاقت برداشت نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں، میری نظریں جھک چکی ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے خشوع ہو جاتا۔ دوسری بات کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتر آتا تو یہ پہاڑ اندر سے ٹوٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ پہاڑ اندر سے بلاسٹ ہو جاتا۔ اس پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پر براہ راست قرآن نازل ہو۔ تو مسلمانوں آگے بڑھو، اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ قرآن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، یہ قرآن محمد مصطفیٰ کے سینے پہ آیا ہے، اللہ کے نبی نے اس قرآن کو اٹھایا ہے، وہ سینہ کتنا بڑا ہوگا، وہ دل کتنا بڑا ہوگا۔ لوگ پہاڑوں سے تشبیہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے نبی کے دل سے بڑا مضبوط دل کوئی نہیں، آپ کے سینے سے بڑا مضبوط سینہ کوئی نہیں جس نے قرآن کو اٹھایا۔ اچھا عجب بات دیکھیں کہ یہ قرآن اللہ جلال ہے، اس لیے کہتے ہیں نا بیت اللہ میں جاؤ جلال نظر آتا ہے، مدینہ منورہ میں جاؤ تو جمال نظر آتا ہے۔ جلال اور جمال یہ کیفیتیں نظر آتی ہیں۔ مکہ المکرمہ روح جلال کی جلال ہے، قرآن جلال کی طرف سے آیا، جمال کے دل پہ آیا۔ جمال کے دل میں اتنی وسعت تھی کہ اس نے قرآن کی طاقت کو اپنے سینے میں لیا، جب اپنے سینے میں لیا امت کی طرف منتقل کیا تو امت کے لیے اس قرآن کو اٹھانا آسان ہو گیا، اور اتنا آسان ہوا کہ اب میرے جیسا آدمی بھی مصلی پہ کھڑا ہو کر قرآن سناتا ہے، وگرنہ اگر یہ قرآن براہ راست میرے جیسے انسان پر یا کسی اور پر آتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یہ پھٹ جاتا، اس کا ظاہر برداشت نہ کر سکتا۔ تو میرے دوستوں میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم نے قربانی دی ہے، اپنے دل پہ قرآن کی طاقت برداشت کی ہے۔ اس لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں جب حضور پہ وحی آتی نا، آپ کا سر مبارک میری ران پر ہوتا تو یوں لگتا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنی طاقت ہے اس قرآن کے اندر۔ آپ دیکھیں نا یہ بجلی ویسے کس طرح کی ہے، کمپریسر سے گزرتی ہے، اے سی میں جاتی ہے تو ٹھنڈک بن کے آتی ہے، بجلی ہے کمپریسر سے گزر کر فریج میں جاتی ہے تو ٹھنڈی محسوس ہوتی۔ قرآن جلال تھا، قرآن کی ایک طاقت تھی، قرآن میں ایک پاور تھی، جب وہ محمد عربی کے سینے سے گزرا ٹھنڈک بن کر ہمارے تک آیا، یہ قرآن شفا بن کر ہم تک آیا، یہ قرآن ہمارے لیے مزے کی چیز بن کر آ گیا، وگرنہ یہ قرآن اگر براہ راست اس امت پر آتا تو یہ امت جل جاتی، خاکسار ہو جاتی، اس قرآن کی ہیبت برداشت نہ کر سکتی۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا، یہ دعویٰ ہے لیکن اس میں دلیل بھی موجود ہے کہ جل جاتا، کیسے جل جاتا۔ یہ جو آج کل نادان قسم کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بات کر دیتے ہیں درمیان میں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں سورہ یاسین نہ پڑھا کرو گرم ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کیا ہوتی ہے؟ گرم ہوتی ہے۔ اور ہمارے ڈاکٹر انعام صاحب کہتے ہیں اگر دوائی میں کسی مریض کو دیتا ہوں وہ کہتا ہے گرم ہوتی ہے، میں کہتا ہوں فریج میں رکھ کے کھا لینا، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سورہ یاسین گرم ہے، سورہ بقرہ نہ پڑھو، سورہ بقرہ گرم ہے۔ اور خدا کے بندے کہاں سے گرم ہے؟ یہ جلال والی تھی، جب محمد عربی کے سینے پہ آئی تو یہ جمالات میں تبدیل ہو کر ہمارے تک آئی ہے۔ اس لیے اس قرآن میں جمال ہی جمال ہے، پڑھتے جاؤ اللہ شفائیں دیتا جائے گا، اس قرآن کی برکت سے اللہ تیرے مسئلے حل کر دے گا۔ اب میں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن اگر براہ راست امت پر آتا امت جل جاتی، یہ نبی کی قربانی ہے کہ قرآن کو سینے پہ اٹھا کر امت تک پہنچایا۔
وگرنہ امت میں استعداد نہیں ہے کہ براہ راست اللہ کا کلام برداشت کر سکیں، بلکہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، خرج منہ، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور اللہ کے نبی کے سینے سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے۔ بھائیو، پہلے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں کوئی کتاب ہی لا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی کتاب لا دیتے ہیں۔ کوہ طور پہ گئے اور کتاب لا کے ان کو پیش کر دی۔ بنی اسرائیل کہنے لگے نہیں نہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم آنکھیں رکھتے ہیں، ہم آپ کی بات کو کیوں مانیں؟ ہم یہ قرآن اترتا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ ایسا پاگل پن نہ کرو۔ کہتے نہیں نہیں، ہم تو قرآن کتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لے آ کوہ طور پہ، ان کا شوق پورا کر دیتے۔ لے گئے ان کو کوہ طور پہ۔ ہم اللہ کی طرف سے قرآن بذات خود اترنا دیکھنا، کتاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بھائی تیار ہو جاؤ، 70,000 بنی اسرائیل تھے، ہر 1000 میں سے قبیلے میں سے ایک بندہ تیار کر دیا، 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے۔ جب کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری وحی کو کیا دیکھیں گے؟ میں کوہ طور پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ برداشت کر گئے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود وحی نہیں اتاری، صرف کوہ طور پہ تجلی ڈالی، وہ 70 کے 70 جل کر راکھ ہو گئے۔ قرآن بیان کرتے ہیں کہ ان 70 کو اللہ نے راکھ بنا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے یا اللہ یہ تو مر گئے، اب میں بنی اسرائیل میں جاؤں گا۔ ٹیڑھی قوم تھی نا، کھیر کی طرح ٹیڑھی قوم۔ وہ کہتے ہیں ایک نابینا آدمی تھا، اس نے کہا یار یہ کھیر کھاتے بہت ہیں، پتہ نہیں ہوتی کیسے ہے۔ تو اس کو کسی نے ہاتھ پکڑ کے بتایا کہ کھیر اس طرح کی ہوتی ہے۔ اس نے ایسے ایسے ہاتھ گھمایا نا، وہ نابینا کہتا اچھا کھیر اتنی ٹیڑھی ہوتی ہے، پھر میں نہیں کھاتا اگر اتنی ٹیڑھی میری کھیر ہے۔ تو بنی اسرائیل بھی اتنی ٹیڑھی قوم، یا اللہ یہ میں 70 لایا ہوں، مر گئے، واپس جاؤں گا، قوم کہے گی موسیٰ تو نے 70 مروا دیے، یا اللہ ایک دفعہ زندہ کر دے۔ یہ میں لے کے جاؤں گا، قوم کو دکھاؤں گا کہ یہ 70 آ گئے ہیں، اور یہ 70 جا کے بتائیں گے کہ بھئی ہم اللہ کی وحی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کی وحی اتری تھی، ہمارے سینے سہ نہ سکے، یا اللہ ان 70 کو زندہ کر دے۔ وہ 70 کو اللہ نے پھر زندہ کیا اور لا کر قوم کو دکھایا۔ تو میرے دوستوں دعوے کی دلیل ثابت ہے کہ امت اللہ کی وحی کو براہ راست برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، اللہ کے نبی کی آخری عمر میں داڑھی کے کچھ بال یہاں سفید آ گئے۔ اس میں مفسرین محدثین کا شدید اختلاف ہے، کسی نے کہا 13 16 17 جتنے کتنے بھی۔ آج تو سفید بال آ جائے امت پریشان ہو جاتی، کالا کولا اور ادھر ادھر کی تلاش میں جناب بوڑھے آدمی نوجوان نظر آتے ہیں۔ اور کالا کولا لگانے والوں سنو، اللہ کے نبی کے بال سفید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا ابراہیم کے بال سفید آئے اور اللہ سے دعا مانگی یا اللہ یہ کیا سب سے پہلے بال سفید؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، مسئلہ حل کر رہا ہوں، تمہاری جان چھڑا رہا ہوں، ہر ہفتے کالے کولے کی فکر لگی ہوتی ہے۔ تو یہاں کیا ہوا یا اللہ یہ سفید بال، یہ تو سفید آ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم یہ وقار ہے، یہ بزرگی ہے، یہ شرافت اور کرامت ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ اگر یہ وقار اور کرامت ہے تو اور بڑھا دے، تو سفیدی اور بڑھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ بات سفید آئے، حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے بات سفید یہ کیسے ہوئے؟ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود جیسی صورتوں نے کہ جن صورتوں میں اللہ نے محشر کو بیان کیا،
جن صورتوں میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی، جن صورتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا عذاب بیان کیا گیا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر احسان عظیم ہے کہ اللہ کی قسم قرآن کی طاقت کو سینے پہ برداشت کر کے اس امت تک پہنچایا۔ لیکن امت کتنی غافل ہے کہ نہ صبح قرآن کھولے، نہ شام کو قرآن کھولے، نہ پورا مہینہ قرآن کھولے، نہ پورا سال قرآن کھولے۔ تراویح میں سننے کی باری آئے تو تراویح میں تھکاوٹ ہو جائے اور وہ اس قرآن کو سن نہ سکے جس کے لیے محبوب کے سینے نے مشقتیں اٹھائیں، جس کے لیے اللہ کے نبی نے تکلیفیں سہ سہ کر امت کو قرآن پہنچایا۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا آسمان بنایا، زمین بنائی، جنت بنائی، جہنم بنائی، سب کچھ نعمتیں بیان کی۔ کسی نعمت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان عظیم ہے کہ میں نے تمہیں عرش دیا، زمین دی اور میں نے کھیتیاں اگائیں، نعمتیں تو گنوائیں، احسان نہیں کہا۔ ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کو دیتے ہوئے احسان جتلایا۔ جانتے ہو وہ نعمت جس کو دیتے ہوئے احسان جتلایا، وہ نعمت کیا ہے؟ لقد من اللہ کا تم پر احسان ہے مومنو کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو تمہارے اندر بھیجا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو تمہارے اندر بھیجا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری جب تقریر کرتے ہوئے جوش میں آتے تھے تو کہا کرتے تھے اللہ کے دربار میں آخری پیغمبر ایک ہی تھے، اللہ نے وہ اپنے دربار سے ایک نعمت بھی اس امت کو عطا فرما دی۔ جو اللہ کے دربار میں صرف ایک تھی، وہ ایک نعمت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور کہا کرتے تھے قربان جاؤں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر کہ جس نے اللہ کے خزانے سے وہ دعا مانگی جو صرف ایک ہی تھی، اور وہ کون تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کے محبوب تشریف لائے، قرآن تشریف لایا، قرآن اللہ کی طرف سے آیا۔ جس طرح اللہ کے نبی بے مثال ہے، آپ کی سیرت بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے انسان تھکتا نہیں، قرآن پڑھتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں، قرآن سے تھکاوٹ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے کبھی تھکاوٹ نہیں آتی۔ تھوڑا سا حسن سنا دوں پھر ختم کرتے ہیں بات۔ آپ کا حسن آج قرآن دیکھتے ہیں نا، قرآن دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن میں کوئی تھکاوٹ نہیں۔ صبح پڑھو، شام پڑھو، مہینہ پڑھو، سارا سال پڑھو، کوئی تھکاوٹ نہیں، بلکہ جی چاہتے ہیں اور پڑھوں اور پڑھوں اور پڑھوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں رات کے وقت آیا، میں اللہ کے نبی کے دروازے پہ دستک دی، سرکار اٹھے، محبوب باہر تشریف لائے، آپ کے جسم اطہر پر چادر تھی، یمنی چادر پہنی ہوئی تھی، آپ دروازے پہ تشریف لائے، فرمایا 14ویں کا چاند چڑھا ہوا تھا، میں سرکار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ادھر 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ 14ویں کا چاند میرے محبوب کے چہرے کے سامنے شرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یوں حسن کہ آپ کے سامنے 14ویں کے چاند کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگے اللہ کے نبی آیا ہوں، آپ نے فرمایا آدھی رات کو کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ کے نبی بے چین ہو گیا، آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تو دل پہ بے چینی طاری ہو گئی۔ جنت میں جائیں گے آپ تو اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، جنت میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے تو جنت میں کیسے رہیں گے؟ جنت میں آپ کے چہرے کا دیدار نہیں ہوگا تو جنت میں رہیں گے کیسے؟ قربان جاؤں صحابہ کے جوتوں پر، جنت میں نبی کا چہرہ تلاش کر رہے ہیں، جنت کی نعمتوں میں بھی نبی کا دیدار تلاش کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کو جنت میں نہیں دیکھیں گے تو جنت میں رہیں گے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم جس سے محبت کرتے ہو جنت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ، جس سے محبت کرتے ہو
जन्नत में भी उसी के साथ उठाए जाओगे। वो सहाबी दौड़ते हुए गए और सहाबा में ऐलान करने लगे। सहाबा फरमाते हैं हमें आज तक किसी जुमले से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी हुजूर के इस जुमले से हुई कि मर गए तो कोई बात नहीं, जन्नत में हुजूर का दीदार फिर नसीब हो जाए। इस दुनिया में तो होते ही रहते हैं, जन्नत में फिर नसीब हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, उस पैगंबर को हमने बुलाया, उस हस्ती की सीरत को बुला दिया। देखो ना, आखिरी बात ख़त्म करते हैं। अगर कोई मुझे, आखिरी छोटी सी बात, अगर कोई मुझे 1 लाख रुपए दे दे, चलो 10 रुपये लगा लो, 1 लाख तो क्या, 10 रुपये भी दे दे, मैं उसको अपना मोहसिन समझता हूँ। बीमार पड़ जाऊँ, कोई हॉस्पिटल तक ले जाए, मैं उसको अपना मोहसिन समझता हूँ। ऐसे ही है ना भाई, किसी को कोई ज़रूरत पेश आ जाए 2 रुपए की, 3 रुपए की, 5 रुपए की, तो मैं उसको अपना मोहसिन समझता हूँ, दिल से दुआएं देता हूँ। और भाइयों, इनको मोहसिन समझते हो जो तुम्हारे ऊपर 2 रुपए खर्च कर दें, उस हस्ती को मोहसिन नहीं समझते जिसने तुम पे अपनी सारी ज़िंदगी निछावर कर दी। उस हस्ती को मोहसिन नहीं समझते जिसने आले रसूल का घराना करबला में लौटा दिया। उस हस्ती को मोहसिन नहीं समझते जिसने शेबे अबी तालिब में पत्ते चबाए हैं। उस हस्ती को मोहसिन नहीं समझते कि जिसने ताइफ की गलियों में पत्थर खाए हैं। उस हस्ती को मोहसिन नहीं समझते जिसने अपनी फूल जैसी बेटियों की तलाक़ें बर्दाश्त की हैं। उस नबी को मोहसिन नहीं समझते कि जिसने बिलाल हबशी को रेत पर लिटाया है। उस हस्ती को मोहसिन नहीं समझते कि जिसके सहाबी अबू फकीहा की पसलियाँ टूट गई थी मार खाते खाते। खब्बाब को नहीं देखते, कमर जल गई थी तकलीफ़ें सहते सहते। वो नहीं देखते हज़रत सुमैया को जिसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए थे। क्या तुम्हें बदर का मारिका याद नहीं आता कि जिन्होंने अल्लाह के नबी के सामने खड़े होकर कहा था, ऐ नबी आप पहाड़ से कूदें हम कूद जाएंगे, समुंदर में छलांग लगाएं हम लगा देंगे। ऐ नबी जी आप मदीना मुनव्वरा की बात करते हैं, हम यमन तक आपका साथ देंगे। ऐ अल्लाह के नबी आप जिससे लड़ें हम लड़ेंगे, जिससे आपकी सुलह उससे हमारी सुलह। जब तक हमारी रगों में जान है हम आपके जिस्म पर आँच नहीं आने देंगे। उस हस्ती को मोहसिन न समझा कि जिसने ओहद के मैदान में अपने दांत शहीद करवाए, ओहद के मैदान में बेहोश होकर गिर गए। उस हस्ती को मोहसिन न समझा जिसने जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में खड़े होकर सारी रात उम्मत के लिए दुआएं मांगी हैं। अम्मा आयशा उठी, अल्लाह के नबी आप अपना काम शुरू करें। अल्लाह के नबी आप रात को किधर, मैं तलाश करती रही आप किधर। आपने फरमाया मैं जन्नतुल बकी कब्रिस्तान गया था। दिल पे हाथ रख के सुनो, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान गया था। अल्लाह के नबी क्या करने गए थे? फरमाया मैं सारी रात अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगता रहा। सारी रात अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगता रहा। उस हस्ती को मोहसिन नहीं समझते हो जिसने सारी रात उम्मत के लिए दुआएं मांगी हैं, और जिसने आखिरी हज पर हज्जतुल वदा के मैदान में, अरफात के मैदान में खड़े होकर उस ऊँटनी पर बैठकर, ऊँटनी ऐसा जानवर है आप सवारी करें तो ये कभी इधर कभी उधर, बहुत सारे लोग ऊँटनी पर चढ़ते हैं गिर जाते हैं, ये हिलता रहता है यूँ। उस ऊँटनी के जानवर पर बैठकर 3-3, 4-4 घंटे नबी ने दुआएं मांगी हैं इस उम्मत के लिए। अरफात के मैदान में खड़े होकर, आज हाजी वहाँ आधा घंटा दुआ नहीं मांगी जाती। कितने रोए हैं इस उम्मत के लिए, आखिरी वक़्त तक रोए हैं इस उम्मत के लिए। उस नबी को मोहसिन नहीं समझते। आखिरी बात कह देता हूँ, उस नबी को मोहसिन नहीं समझते जो नबी ये कहे कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों की सिफारिश करूँगा। उस नबी को मोहसिन नहीं समझते जो क़यामत के दिन सब सहारे ख़त्म हो जाएंगे, वो फिर भी कहेगा मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, उम्मती उम्मती की आवाज़ें लगाएंगे। वो नबी सरकारे दो आलम होंगे, सय्यदुल अंबिया होंगे, इमामुल औलिया होंगे, इमामुल मुजाहिदीन होंगे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वो हस्ती होगी। भाइयों अज़म करो, इरादा करो,
اس اجتماع پہ بیٹھے ہو، اس محفل میں بیٹھے ہو، جان کٹ جائے، گردن تن سے جدا ہو جائے، میں اپنے نبی کو رسوا نہیں کروں۔ تو بھائیو، روز محشر میں اس ہستی کے سوا گزارا نہیں ہے، اسی کے در سے ٹھکرائے گئے تو کوئی اور در نہیں ہے، وہاں سے رد ہو گئے تو کسی کی سفارش نہیں ہے۔ اس ہستی کو ناراض نہیں کرنا۔ میری گردن میرے تن سے جدا ہو جائے، میری نوکری چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، میرے دوست روٹھتے ہیں روٹھ جائیں، میرے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، میں نبی کی سنت نہیں چھوڑوں۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ نبی کی سنت نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے نبی کی سنت کو سینے سے لگائیں گے۔ اگر آج اللہ کے نبی کی سنت کو سینے سے لگایا، روز محشر میں نبی سینے سے لگائیں گے۔ اگر آج اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال نہ کیا، آپ کی سنتوں کو سروں پہ رکھا، تو نبی ہمیں عزت کا تاج پہنائیں گے۔ ہم نے بدلہ دنیا کے لوگوں سے نہیں، اس ہستی سے لینا ہے جس نے سب کچھ اللہ کے دربار میں ہماری سفارشی بن کر آنا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اگر اللہ کے نبی کے سینے کو اٹھایا، آپ کی اونٹنی کی رفتار بڑھ گئی، خشک جانوروں کے دودھ سے تھنوں سے دودھ نکل آیا۔ اگر وہ نبی کی ہستی کو اٹھائیں تو جانوروں کے تھنوں سے دودھ آئے، ان کے گھروں میں برکتیں آئیں۔ بھائیو، اگر نبی کے سینے سے نکلے ہوئے عمل کو اپناؤ گے، حضور کی سنت کو اپناؤ گے، خدا کی قسم کھا کر کہا جا سکتے ہے اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں لائیں گے، تمہارے گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بے چینیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرما دیا من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا کیا ملے گا؟ فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں اس کو میرا ساتھ ملے گا، اس کو جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آخری جو ہے جملہ کہہ دوں، فرمایا دیکھو یہ غور کر لینا، غصہ بھی نہ کرنا، غور کرنا۔ ایک قاعدے کلیے کی بات بتاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پیر میں، ولی میں کون سا کمال ہونا چاہیے، ولایت کی کون سی نشانی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ولی مانیں، ہم اس کو پیر مانیں، ہم اس کو مرشد مانیں، ہم اس کو رہبر اور رہنما بتائیں۔ ایک چھوٹا سا آسان نسخہ بتا رہا ہوں، یہ لے جانا اپنے پاس، اور جہاں کہیں بھی جس پیر کو پکڑنا ہو، ہم اولیاء کے خلاف نہیں، اولیاء کو پکڑو۔ اللہ نے بر صغیر پاک و ہند میں دین اہل اللہ کی وجہ سے زندہ کیا ہے، لیکن ایک نشانی انشاءاللہ تمہارا دل مانے گا کہ مفتی صاحب نے صحیح بات کی ہے۔ ایک نشانی، جس ولی کا سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ہر شعبے کے اندر نبی کی سنت میں رچا ہوا ہو، اس کو پیر بنا لو۔ وہ اللہ کے نبی کی سنت میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے جوتوں پہ قربان ہو جاؤ، اس کو اپنے سر کا تاج بنا لو۔ لیکن اگر کوئی نبی کی سنت پہ نہیں چلتا، اس کی زندگی نبی کے خلاف ہے، اس کے معاملات نبی کے خلاف ہیں، تو میں سنت نبوی کی محبت سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ایسے کو پیر نہیں مان سکتا۔ جو میرے نبی کی سنت پہ نہ چلتا ہو، جو نبی کی زندگی پہ نہ چلتا ہو، سب سے بڑے مرشد اور پیر وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ جو چلے ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔